بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت. جیسا کہ جادو کے متعلق بات چلی تھی اور یہ نواقض اسلام میں ساتواں ناقض اسلام ہے جس کے سلسلے میں صاحب کتاب نے دو باتیں بتائی تھی. ایک جادو کرے گا یعنی جادو کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور سیکھنے والا. اور دوسری چیز بتائی تھی کہ ایک آدمی جادو کرتا نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرتا ہے، لیکن دوسرا آدمی جادو کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے، یا تو اس سے راضی ہے یا اس کو بلا کر کے جادو کرواتا ہے. تو ایسا آدمی بھی جو جادو کو دیکھنے کے بعد جادو سے راضی ہو جائے اور اس سے خوش ہو جائے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یا اس جادو سے راضی ہو، یعنی اگر جادو سیکھے نہ سکھائے بلکہ اس سے راضی ہو. کیا جادو صحیح ہے، اسے ایک چیز دکھا رہا ہے، یہ کام اچھا ہے، تو اس پر تکیے نہ کرے اور روکے بھی نہ، تو محض رضامندی کے سبب بھی وہ کافی ہو جائے، صرف خوش ہونے کی وجہ سے، راضی ہونے کی وجہ سے، اور جادو دیکھنے کے بعد اس کو نہ روکنے کی وجہ سے وہ آدمی کافی ہو جائے. کیونکہ کفر سے راضی ہونے والا بھی کافی ہوتا ہے، اسی لیے مومن کبھی کفر سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. کفر والا کوئی بھی عمل ہو، مومن کبھی بھی کفر والے عمل سے راضی نہیں ہوتا. جادو کو دیکھ کر اس سے خوش ہونا اور اس سے راضی ہونا گویا کہ وہ کفر پر راضی ہے، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آخر میں خلاصہ کلام بیان کرتے ہیں کہ جادو سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس سے راضی ہونا، یہ سارے کے سارے کفر ہیں. یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کا انکار کرنا، جادوگروں کی روک تھام اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اگر ہم روک سکتے ہیں، روک تھام کر سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، کم از کم خود نہ کریں. اور اگر نہ کر کے ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے راضی ہو جائیں اور دیکھنے جائیں اور اسے خوش ہو جائیں، تو پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں. اس میں شر و فساد نہ پھیلائے. اس لیے جادوگر کو قتل کرنے کی بابت حدیث سے واضح ہے. جادوگروں کا حکم کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا حد الصائم ضربۃ بالسیف، کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، یعنی کوئی جادوگروں کا حل کیا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اس کے سر اس کو بچوں کے روک. تو جادوگروں کا حل کیا ہے کہ اس کو تلوار کے ذریعے سے قتل کیا ہے. یہ حکم ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، چنانچہ جادوگروں کو قتل کیا. جتنے جادوگر کو مارے تھے، اور اگر وہ جان جاتے ہیں جادوگر ارسطاط کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کو خط لکھا کرتے تھے. اپنے دور خلافت میں اپنے گورنر کو خط لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کرو، ہر جادوگر جادوگرنی کو قتل کرو. یہ مسلم احمد وغیرہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ ہر جادوگروں کو جادوگرنی کو قتل کرو. اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لوٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کیا. اور ایک روایت آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جندب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ کے ایک امیر کی موجودگی میں جادوگر کو اس وقت قتل کیا. جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ جادوگر امیر کے پاس قتل دکھا رہا ہے. کہتے ہیں جندب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پہنچے جب دیکھے کہ جادوگر آ کر کے ان کے سامنے قتل دکھا رہا ہے. تو قتل دکھانے کو اور تخیلی نظر بندی کی جادو کے ذریعے لوگوں کو یہ خیال دے رہا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کرتا ہے پھر اسے زندہ کر دیتا ہے. آج تو عام طور پر ایک
آدمی کو قتل کر دیا، پھر اس کو جیتا کر دیا، اس طرح سے اس کا سب کرم کر دیا، اور اس کا سب کرم کرتا ہے پھر دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قریب گئے اور تلوار سے اس کا سب کرم کر دیا۔ آپ فرمائیں کیا فرمائیں؟ ان کان صادقا فلیحیی نفسہ، اگر یہ آدمی سچا ہے تو خود کو زندہ کر دے گا، دوسروں کو مار کر زندہ کرنا ہے۔ اگر یہ جادوگری صحیح ہے تو پھر اس کو میں نے قتل کر دیا ہے، اگر یہ آدمی سچا ہے تو خود زندہ کر دے گا، تو تب مانو گا اس کو۔ تو اس طرح سے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو قتل کر کے یہ ثابت کیا تھا۔ یہ تاریخ الکبیر للبخاری، سنن کبریٰ للبیہقی، اور اسی طرح سے محمد بن عبد الوہاب نے اسے کتاب توحید میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے جو جندب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جادوگر کو قتل کیا تھا۔ اب آگے اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ عمر، حفصہ اور جندب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جادوگر کو قتل کرنا صحیح طور پر ثابت ہے۔ اگر جادوگر توبہ ظاہر کرے، جادوگر دکھا رہا تھا، بعد میں وہ توبہ کر دے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے اگر جادوگر توبہ ظاہر کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس پر حد قائم کی جائے گی، کیونکہ اس کی توبہ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ زندیق کافر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بظاہر توبہ کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں جادو موجود ہو، بنا پر اسے غیر صورت قتل کر دیا جائے۔ کیوں قتل کیا جائے گا؟ حدیث دیکھو، گناہ کا سزا اسلام میں 2 طریقے سے رکھا جائے۔ ایک آدمی ہے کہ خالص توبہ کرنے کی وجہ سے، استغفار پڑھنے کی وجہ سے، اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مقرر ہے دنیا کے اندر سزا مقرر ہے۔ چوری کرے گا تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو اس کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ خالص توبہ کر لینا نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اسی طرح سے شراب پینے والوں کو کوڑا مارنے کا حکم، تو شراب پینے والا کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب وہ کوڑا مارا جائے۔ اسی شادی شدہ زانی کا حکم کیا ہے؟ اس کی توبہ کب قبول ہوگی؟ جب اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر ختم کیا جائے گا، یا اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ کچھ حد جو مقرر ہے وہ حد جب تک قائم نہیں ہوگا تب تک اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے جادوگر کی حد کیا ہے؟ اس کو قتل۔ اب توبہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا معاملہ، اللہ چاہتے اس کو معاف آخرت کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، دین سے کرے، لیکن اسلامی اعتبار سے ظاہر طور پر اس کو توبہ اسی کو قبول کیا جائے گا جب اس کو قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ لیکن اس کی دل میں جادو موجود ہو، بنا بڑی اسے غیر صورت قتل کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی ذات اور اللہ کے درمیان اپنی توبہ میں سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنا ہے، لیکن ہم اس پر حد قائم کریں گے، کیونکہ جادوگر کا حل کیا ہے اس کو قتل کرنا، اور ہر حال میں اسے قتل کیا کر دیا جائے گا۔ اس سے سلسلے میں چند باتیں جو شاعر کتاب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے ہمارے سامنے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو باطل ہے، جادو باطل ہے، ملت سے خارج کر دینے والا کام اور کفر ہے، اور دین اسلام سے ابتدا ہے، مرتد ہو جانا ہے، اسلام کو عقائد کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی جادوگری کرتا ہے تو اس کے اسلام ختم ہو جاتا ہے، اس کے مرتکب کے اوپر حد مقرر ہے، بحث القتل ہے، کیونکہ معاشرہ کو بگاڑتا ہے، لوگوں کے درمیان عداوت و نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے یہاں حیواناتی سرکس نامی کھیل کود یا جوکروں مداحوں کے کھیل کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے کہ لوگ جلسوں پارک پر سیر و تفریح کے مقامات پر جادوگروں کو لاتے ہیں تاکہ وہ نظر بندی کے کرتب دکھائیں، جیسا آج کل سرکس وغیرہ کو دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سرکس آیا سر، تو یہ سراسر جادو ہے، گرچہ لوگوں کے یہاں اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے لیکن وہ جادوگری ہی ہے اور اس کا حکم نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کسی بھی شکل میں جادو کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جائے گا کہ بیماری
لوگ مسلمان جو ہے نا سمجھ نہیں پاتے، کبھی کبھی اس کے پاس جانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی چوری چھپے بھی پہنچ جاتے ہیں اور کبھی الانے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو دونوں صورت میں ہی غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یا تو اسے دوائی کا علاج کریں جبکہ وہ جادو ہوتا ہے، یا انہیں روٹیاں دم کے نام سے لے کر آئے وہ دم کرے، لیکن وہ جادوگر ہوتے، چاہے لوگ انہیں مشاہد کا نام دیتے جبکہ وہ جادوگر ہوتے اور عوام سمجھتے کہ وہ دیوا بادشاہ ہے۔ تو اس طرح سے جادوگر کے پاس کبھی کبھی سوال آتا ہے فلاں ہندو کے پاس ہمیں جانا ہے، کروڑ پا کے کافر کے پاس جا کر علاج کرانا ہے، تو وہ جادوگر ہوتا ہے جو علاج کرتا ہے۔ تو اس طرح کا بھی علاج کرنا بھی غلط ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے مدارک کے قدر یا سرکس وغیرہ کے ناموں سے بھی جادو کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ جیسے کوئی اپنے بال سے گاڑی کھینچے یا اس پر گاڑی چڑھ جائے اور مرے نہ، اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، یا اپنے آنکھ میں لوہے کی سلاخی گھونپ دے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، یا اپنے جسم میں چھری گھونپے یا لوگوں کے سامنے آنکھ کھائے وغیرہ کے، یہ ساری چیزیں سراسر جھوٹ تخیل و جادو ہے، نہ اسے کرنا جائز ہے، نہ اسے راضی ہونا جائز ہے، نہ ایسا کرنے والوں کو بلوانا جائز ہے تاکہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھائے، کیونکہ ایسا کرنا اعلانیہ منکر ہے جس پر نکیر کرنا، اس کا خاتمہ کرنا، مسلم ممالک کو اس سے پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جادوگری ہے جو اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ جادوگری کی کوئی بھی صورت ہو کرتا ہو یا کوئی اور چیز ہو، علاج ہو، کسی بھی صورت میں وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور اسلام نے اسے کفر عمل بتایا ہے، اور اسے کرنے والا اور اسے راضی ہونے والا دونوں کافر ہے۔ کل انشاءاللہ بات آئے گی کہ جادو کسی کو اگر جادو ہو چکا ہے تو پھر جادو کو جادو کے ذریعے سے علاج کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ وہ بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو کی ہر قسم سے بچنے اور دور رہنے کے ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جادو جیسے برے اثر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جب تک جیتا کے اللہ تعالیٰ میں ثابت کرتے رکھے، اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق اس طرح سے ثابت کرتی ہے کہ ہم لوگ مر جائیں لیکن اس طرح کے علاج کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔